السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کی خاص خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ ہولی اور نماز جمعہ ایک ساتھ آنے کے باعث مختلف شہروں میں انتظامیہ اور مذہبی رہنماؤں کی جانب سے احتیاطی تدابیر اختیار کی جا رہی۔ خاص طور پر سنبھل، مراد آباد، بریلی، لکھنؤ اور دیگر شہروں میں نماز کے اوقات میں تبدیلی کی گئی ہے تاکہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچا جا سکے اور امن و امان برقرار رکھا جا سکے۔ سنبھل میں انتظامیہ اور امن کمیٹی کے درمیان ہونے والی میٹنگ میں فیصلہ کیا گیا کہ ہولی اور نماز جمعہ کے وقت میں ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں۔ انتظامیہ کے مطابق ہندو برادری 2:30 بجے تک ہولی کا جشن منائیں گی، جبکہ مسلمان 2:30 بجے کے بعد نماز جمعہ ادا کریں گے۔ سنبھل کے DM اور SSP نے کہا کہ شہر میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ شہر کو 6 زونز اور 29 سیکٹرز میں تقسیم کیا گیا ہے، جہاں PAC پولیس آرمڈ فورس کی 7 کمپنیاں تعینات کی جا رہی۔ پولیس حکام نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ افواہوں پر دھیان نہ دیں اور امن و امان قائم رکھنے میں انتظامیہ کا ساتھ دیں۔ مراد آباد میں بھی نماز جمعہ کے اوقات میں تبدیلی کا اعلان کیا گیا۔ مراد آباد کی جامع مسجد کے شہر امام سید معصوم علی آزاد نے کہا کہ 14 مارچ کو ہونے والی نماز جمعہ عام وقت یعنی 1 بجے کے بجائے 2:30 بجے ادا کی جائے گی۔ انہوں نے مسلمانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنی قریبی مساجد میں نماز جمعہ ادا کریں تاکہ راستے میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ انہوں نے کہا کہ ہولی کا دن ہے اور سڑکوں پر لوگوں کا رش ہوگا، ایسے میں بہتر ہوگا کہ مسلمان اپنی نزدیکی مساجد میں نماز جمعہ ادا کریں اور غیر ضروری طور پر باہر نکلنے سے گریز کریں۔ بریلی میں ہونے والی امن کمیٹی کی میٹنگ میں فیصلہ کیا گیا کہ شہر کی تمام بڑی مساجد کے امام اپنے اپنے علاقوں کے حالات کے مطابق نماز جمعہ کے اوقات میں تبدیلی کریں گے۔ پولیس اور ضلع انتظامیہ نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ اشتعال انگیزی سے بچیں اور مذہبی ہم آہنگی برقرار رکھیں۔ اس وقت ملک میں موسم اپنے الگ الگ انداز دکھا رہی۔ جہاں ایک طرف گجرات کے کچھ حصوں میں لو چل رہی تو وہیں کشمیر اور ہماچل پردیش میں برف باری اور بارش دیکھنے کو مل رہی۔ اب محکمہ موسمیات نے امکان ظاہر کیا ہے کہ آئندہ کچھ دنوں میں شمالی ہند کا موسم پوری طرح سے بدلنے والا ہے۔ پیش گوئی کے مطابق 12 مارچ سے ملک کے ہمالیائی علاقوں میں ویسٹرن ڈسٹربنس کا اثر دیکھنے کو مل سکتا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں جموں علاقے، ہماچل پردیش، اروناچل پردیش میں برف باری اور بارش دیکھنے کو ملی۔ اس کے ساتھ ہی انڈمان نکوبار جزائر گروپ، آسام اور کیرالہ میں بھی جم کر بارش ہوئی، جبکہ سوراشٹر و کچھ کے حصوں میں شدید گرمی کی حالت ہے۔ راجدھانی دہلی کی بات کی جائے تو یہاں کا درجہ حرارت معمول سے 4.4 ڈگری زیادہ 32.8 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا، جبکہ کم سے کم درجہ حرارت 13.5 ڈگری سیلسیس درج ہوا۔ IMD نے 13 سے 15 مارچ کے دوران ہلکی سے درمیانی بارش کا امکان ظاہر کیا۔ دہلی میں ہوا کی رفتار کم ہونے سے آلودگی کی سطح بڑھ رہی۔ CPCB کے مطابق NCR کے ہوا کا معیار درمیانے سے خراب زمرے میں پہنچ گیا۔ AQI 208 درج کیا گیا، جس سے ہوا ایک بار پھر زہریلی ہونے لگی۔ اتر پردیش میں گرمی بڑھتی جا رہی۔ اسکائی میٹ کے مطابق 14 اور 15 مارچ کو علی گڑھ، آگرہ، متھرا، شاہجہاں پور، بریلی، مراد آباد، رامپور، بلند شہر، ہاتھرس اور بہرائچ میں بادل چھائے رہنے اور ہلکی بارش کا امکان ہے۔ مغربی UP میں موسم تبدیلی ہوتی رہے گی۔ دنیا کے 20 سب سے آلودہ شہروں کی فہرست سامنے آ گئی ہے۔ اس فہرست میں اکیلے ہندوستان کے 13 شہر شامل ہیں۔ ان میں بھی سب سے زیادہ آلودہ شہر میگھالیہ کا برنی ہاٹ ہے۔ IQ ایئر کی طرف سے جاری رپورٹ کے مطابق دہلی دنیا کی سب سے آلودہ راجدھانی بنی ہوئی ہے۔ وہیں ملکوں کے لحاظ سے بات کریں تو ہندوستان دنیا کا 5واں سب سے آلودہ ملک ہے۔ یہ اعداد و شمار سال 2024 کو لے کر جاری کیا گیا، جبکہ 2023 میں ہندوستان تیسرے مقام پر تھا۔ اس طرح آلودگی کے معاملے میں معمولی سدھار آیا۔
رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ہندوستان میں PM 2.5 پارٹیکلز کی کثافت میں 7% تک کی کمی دیکھنے کو ملی۔ وہیں ٹاپ 10 شہروں کی بات کریں تو اکیلے 6 ہندوستان میں ہی ہیں۔ ہندوستان کے جن 13 شہروں کو سب سے آلودہ مانا گیا ان میں پنجاب سے لے کر میگھالیہ تک کے شہر ہیں۔ اس فہرست میں برنی ہاٹ پہلے نمبر پر تو وہیں دہلی دوسرے مقام پر، اس کے علاوہ پنجاب کا ملان پور تیسرے مقام پر، چوتھے پر فرید آباد ہے، پھر غازی آباد کے لونی، نئی دہلی، گروگرام، گنگا نگر، گریٹر نوئیڈا، بھیواڑی، مظفر نگر، ہنومان گڑھ اور نوئیڈا کا نمبر آتا ہے۔ کل ملا کر ہندوستان کے 35% شہر ایسے ہیں جہاں PM 2.5 کا لیول WHO کی طرف سے تیار فہرست سے 10 گنا زیادہ ہے۔ عالمی صحت تنظیم کی لمٹ 5 مائکرو گرام فی کیوبک میٹر کی ہے۔ رپورٹ کے مطابق ہندوستان میں فضائی آلودگی لگاتار تشویش کا باعث بنی ہوئی ہے اور یہ ایک بڑا صحت خطرہ ہے، اور اس سے بھی ہندوستان کے لوگوں کی زندگی کی عمر میں اوسطاً 5.2 سال کی کمی آ رہی۔ لینسیٹ ہیلتھ اسٹڈی کے مطابق 2009 سے 2019 تک ہونے والی 15 لاکھ اموات ایسی تھی جن کی ایک وجہ ان کا PM 2.5 آلودگی کے زیادہ رابطے میں رہنا تھا۔ PM 2.5 کا مطلب ہوا میں پھیلے ان لوگوں کی اور آلودگی والے ذرات سے ہوتا ہے جو پھیپھڑوں کو متاثر کرتے ہیں۔ اس سے سانس کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، کئی مرتبہ دل کے امراض ہوتے ہیں اور کینسر تک کی وجہ بن سکتی ہے۔ رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا کہ گاڑیوں سے نکلنے والے دھوئیں، صنعتی اخراج اور فصلوں اور لکڑیوں کو جلانا فضائی آلودگی کی اہم عوامل ہیں۔ امریکی شیئر بازار میں گراوٹ کے اثرات ہندوستان سٹاک مارکیٹ پر بھی دیکھے گئے ہیں، جہاں کاروبار کی شروعات کے ساتھ ہی شدید مندی دیکھی گئی۔ بمبئی سٹاک ایکسچینج کے 30 شیئرز پر مشتمل سینسیکس کھلتے ہی 400 پوائنٹس نیچے گر گیا، جبکہ نیشنل سٹاک ایکسچینج کا نفٹی بھی 130 پوائنٹ سے زیادہ نیچے چلا گیا۔ مارکیٹ میں سب سے زیادہ نقصان انڈ بینک کو ہوا ہے، جس کے شیئرز کھلنے کے ساتھ ہی 15% تک گر گئے۔ ٹیکنالوجی سیکٹر میں بھی نمایاں گراوٹ دیکھی گئی، جہاں انفوسس، TCS اور ٹیک مہندرا جیسے بڑے شیئرز میں کمی ریکارڈ کی گئی۔ سینسیکس 74,115.17 پر بند ہوا تھا، لیکن صبح 73,743.88 پر کھلا اور چند منٹوں میں مزید گرتے ہوئے 73,672 کے لیول پر پہنچ گیا۔ نفٹی بھی 22,460.30 کے مقابلے میں 22,345.95 پر کھلا اور تیزی سے 22,314 کے لیول تک نیچے آ گیا۔ مارکیٹ کھلنے کے ساتھ ہی 617 کمپنیوں کے شیئرز میں تیزی دیکھی گئی، جبکہ 1,715 کمپنیوں کے شیئرز گراوٹ کے ساتھ سرخ نشان پر پہنچ گئے۔ معروف مائکرو بلاگنگ پلیٹ فارم ایکس ایک دن میں کئی بار ڈاؤن ہو گیا، جس کی وجہ سے دنیا بھر کے صارفین کو لاگ ان اور دیگر خدمات کے حوالے سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ٹریکنگ ویب سائٹ ڈاؤن ڈیٹیکٹر کے مطابق عالمی سطح پر 40,000 سے زائد صارفین نے شکایت درج کرائی۔ صارفین کا کہنا ہے کہ ایپ، ویب سائٹ اور سرور کنیکشن میں متعدد مسائل پیش آئے۔ ایلن مسک نے اس مسئلے پر ردعمل دیتے ہوئے انکشاف کیا کہ ایکس پر ایک بڑا سائبر حملہ کیا گیا، جو مبینہ طور پر یوکرین کے خطے سے ہوا، اور ایک انٹرویو کے دوران انہوں نے کہا کہ ہمیں مکمل طور پر معلوم نہیں کہ کیا ہوا، لیکن یوکرین کے علاقے سے جنریٹ ہونے والے IP ایڈریس کے ذریعے ایکس کے سسٹم کو نشانہ بنایا گیا۔ ایلن مسک کے مطابق یہ حملہ انتہائی منظم تھا اور کسی بڑی تنظیم یا ملک کی پشت پناہی حاصل ہو سکتی ہے۔ ڈاؤن ڈیٹیکٹر کی رپورٹ کے مطابق پہلی بار سپہر 3:30 بجے، پھر شام 7 بجے اور تیسری بار رات 8:44 پر ایکس کی سروس متاثر ہوئی۔ دنیا کے مختلف ممالک بشمول ہندوستان، کینیڈا، برطانیہ اور آسٹریلیا میں صارفین کو اس سے مشکلات کا سامنا رہا۔ ابتدا میں ایکس انتظامیہ نے اس مسئلے پر کوئی تبصرہ نہیں کیا، جس پر صارفین نے ناراضگی کا اظہار کیا اور کمپنی پر جواب دہی نہ کرنے کا الزام لگایا۔ تاہم بعد میں ایلن مسک نے خود ایکس پر پوسٹ کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے خلاف ایک بڑا سائبر حملہ کیا گیا، جس میں بھاری وسائل استعمال کیے گئے۔ Kidney and gallbladder stone treatment available at RNS Pharma, first floor, opposite Canara Bank, Bahadurpura X Road,
مزید تفصیلات کے لیے رابطہ کریں 9703939436 یا 9390610436 پر۔ شخصیت کے ساتھ کرو وفا، آ جاؤ صفا گارمنٹس۔ رمضان کا چاند نظر آتے ہی نئے کپڑوں کی تلاش شروع ہو جاتی ہے۔ صفا گارمنٹس لایا ہے رمضان کے لیے بہترین کلیکشن، جس میں ملے گا آپ کو سٹائل، کمفرٹ اور افورڈیبلٹی کا پرفیکٹ کمبینیشن۔ فینسی کرتا سٹارٹنگ فرام 700، بچوں کے لیے کرتا سٹارٹنگ فرام 600، عربی ٹاپ سٹارٹنگ فرام 1200، صدری سٹارٹس فرام 900، بچوں کے لیے صدری سٹارٹس فرام 600۔ امپورٹڈ فیبرک، سب سے بہترین کوالٹی۔ رمضان اسپیشل آفر، مینز کرتا پاجامہ اور پٹھانی کے فیبرک کی خریداری پر فلیٹ 30% آف۔ رمضان اسپیشل وائٹ کرتا پاجامہ سٹارٹنگ فرام ₹750۔ ریڈی میڈ ڈیزائنر کرتاز اینڈ امپورٹڈ ایمبرائڈری پٹھانی پر فلیٹ 25% آف۔ مینس اینڈ کڈس ٹاپس میں MRP پر فلیٹ 25% آف۔ مینس اینڈ کڈس کے ریڈی میڈ کرتا پٹھانی میں بائی ون گیٹ ون فری آفر۔ قیمتی وقت اور پیسے بچائیں، صفا گارمنٹس چلے آئیں۔ صفا گارمنٹس، ٹولی چوکی ایکس روڈ، حیدرآباد۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے، جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔